نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی توفیق سے سورۃ البقرہ کی 39 آیات اور 4 رکوع ہم مکمل کر چکے ہیں۔ بلا تاخیر آیت نمبر 40 سے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم، یا بنی اسرائیل اذکروا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتی التي أنعمت عليكم أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وأوفوا بعهدي وأوفي بعهدكم وإياي فارهبون وإياي فارهبون، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو، نعمتی التی نعمت میری وہ جو انعمت علیکم انعام کی میں نے اوپر تمہارے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي اور اور پورا کرو عہد میرا، اوف بعہدکم پورا کروں گا میں عہد تمہارا، وَإِيَّايَ اور خاص مجھ ہی سے، فَارْهَبُونَ پس ڈرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، بنی اسرائیل کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو، تو ان کو مخاطب کرتے ہوئے، یا دوسرے لفظوں میں بنی اسرائیل کہتے ہیں یہودیوں کو، ان کو یہودیوں کو، تو یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمتیں جو انعام کی میں نے تمہارے اوپر۔ پچھلی آیات میں ہم بنی اسرائیل پر جو اللہ تعالیٰ نے انعامات نازل کیے ان کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ یا اگلی آیات کے اندر ہم انشاءاللہ مزید پڑھیں گے۔ تو بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نعمتیں جب ان کے لیے خاص کیں، بلکہ پیچھے نہیں پڑھے، ہم آگے ہی پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے بارے میں، جو اللہ تعالیٰ نے ان پر انعامات کیے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کی وجہ سے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والی قوم تھی، اور وہ یہ بات کرتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اتنے انعام و اکرام کیے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بڑا راضی ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ اگر ہم ان کو دیکھیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے باوجود جب ان پر اللہ تعالیٰ انعام و اکرام کرتا ہے تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتا تو ہمیں اتنی ریل پیل اور ہمیں اتنے انعام و اکرام سے کیوں نوازتا۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے انعام و اکرام سے نوازا ہے، بہت سارے ہمیں دنیاوی فائدے دیے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے۔ لیکن اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیاوی ریل پیل یا دنیاوی جاہ و جلال اگر کسی کے پاس ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، کیونکہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو دے کے آزماتا ہے اور بعض لوگوں سے لے کے یا چھین کے آزماتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں زیادہ ہونا یہ ہرگز اس بات کی نشانی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے راضی ہے۔ تو اس لیے اگر کسی پر اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام ہیں تو اس کو اسی قدر اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بھی ہونا چاہیے۔ تو بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے انعام و اکرام کیے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی، اور وہ یہ کہنے لگے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بڑے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بیٹے کہنا شروع کر دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی ہی اولاد ہیں، نعوذ باللہ۔ آگے جا کے ہم ان چیزوں کو مزید جو ہے وہ وضاحت سے پڑھیں گے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری لانی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے امید رکھی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں
इनाम इकराम से नवाजेगा और दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त से नवाजेगा। तो ये अहद क्या था? ये अहद बनी इसराइल के लिए ये था कि जो अल्लाह ताला ने उनकी तरफ किताब यानी कि तौरात नाज़िल की, उसके अंदर दिए गए अहकामात की आप पैरवी करेंगे तो अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की इज़्ज़त से नवाजेगा। लेकिन उन्होंने अपने अहद की पासदारी करना छोड़ दिया तो अल्लाह ताला ने भी उनको ज़लील और रुस्वा कर दिया। और आखिरत में अगर वो दुनिया के अंदर रहते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाते यानी इस्लाम कबूल नहीं करते तो वो आखिरत में कहाँ जाएंगे? जहन्नम में जाएंगे। तो इसलिए अल्लाह ताला के अहद को पूरा करना जैसे यहूदियों के लिए ज़रूरी था ऐसे ही मुसलमानों के लिए भी ज़रूरी है। और मुसलमानों को किस चीज़ पर हुक्म करने, किस चीज़ पर अमल करने का हुक्म है? कुरान मजीद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल करना ज़रूरी है। तो आज अगर हम भी अल्लाह ताला के अहकामात की वजह आवरी लाएंगे यानी अहकामात की पाबंदी करेंगे तो दुनिया और आखिरत में इंशाल्लाह इज़्ज़त और तकरीम है। और अगर हम कुरान और हदीस पर अमल करना छोड़ देंगे तो दुनिया के अंदर भी रुसवाई है और आखिरत में भी अल्लाह ताला के अजाब का सामना करना पड़ सकता है। अल्लाह ताला हमें उससे महफूज रखे। लेकिन उससे महफूज रहने का यही तरीका है कि हम कुरान और सुन्नत को कुरान और सुन्नत को फॉलो करें, कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करें। और साथ ही अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? वइया फरहबून, और ख़ास मुझ ही से डरो, यानी मेरे अलावा किसी और का डर अपने दिल के अंदर न रखो। तो इसलिए ये भी याद रखें कि खौफ दिल के अंदर होना ये भी इबादत है। खौफ दिल के अंदर होना ये भी इबादत है। और खौफ किसका दिल के अंदर होना चाहिए? अल्लाह ताला का, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला का। तो अल्लाह ताला के अहकामात की पाबंदी करना और सिर्फ अल्लाह ताला का डर दिल के अंदर रखना ये निशानी है दुनिया और आखिरत में कामयाबी की। तो अगर हम हकीकत में दुनिया और आखिरत की कामयाबी चाहते हैं तो हमारे लिए लाजम और ज़रूरी है कि हम अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की पासदारी करें, पाबंदी करें, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालें। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।